مظاہر، میں آپ سے عرض کروں گا ہمارے لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ وہ جو اشداء علی الکفار ہے وہ تو کافر منافق گستاخ کے لیے، اپنوں کے لیے تو رحماء بینہم ہے۔ اس کے اندر مزاجوں میں تلخی لے آنا اور تھوڑا سا نا رویہ بھی فرق آ گیا ہے بڑا سارا، امیر اور غریب کے لیے فرق آ گیا ہے، چھوٹے اور بڑے کے لیے فرق آ گیا ہے، گاڑی دیکھ کر عزت ہونے لگی ہے، انسان کا مال دیکھ کر اکرام ہونے لگا ہے، کیمرے میں دیکھ لیا جاتا ہے، اندر بیٹھے حضرت دیکھ لیتے ہیں کہ کون کس پجاروں پہ آیا ہے، اس ترتیب سے اس کے لیے اکرام کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے لہجوں میں اور بالخصوص اپنے گھروں کے اندر ماحول کو اس قدر زیادہ محبت والا بنانا ہے۔ دیکھیں جو میں نے کہا نا کہ لفظ بھی ٹھیک ہوں، بعض لوگوں کے لفظ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ان کا لہجہ ٹھیک۔ صبح نا 6-7 بجے بہو نے پوچھا تھا سسر صاحب سے کہ ابا جی کھانا لاؤں، انہوں نے کہا بیٹا میرا ابھی دل نہیں ہے، میں نے نہیں کھانا۔ پھر شوگر کے مریض ہوتے ہیں اکثر بزرگ، تو انہوں نے مثال دے رہا ہوں، انہوں نے کہا 9-10 بجے کہ پتر روٹی لے آ، تو بڑے غصے سے آئی ہے، میں تو انہوں پہلا پوچھا سی، اب برتن اس نے بڑے زبردست تلخی کے ساتھ رکھے ہیں، دروازہ اس نے بڑی شدت سے بند کیا، تو بزرگ آدمی کو تکلیف محسوس ہوئی، یار اس کا لہجہ ٹھیک نہیں، اس نے لفظ ایک بھی نہیں بولا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، لیکن آنا جانا وہ رویہ ایسا تھا جس سے نا تحقیر محسوس ہوا کہ میری تذلیل کی جا رہی ہے۔ تو شام کو نا بیٹے سے شکایت کر دی والد نے، بوڑھے والد نے کہا پتر تیری بیوی بڑا رسوا کرتی ہے، اسے سمجھا۔ اس نے جب پوچھا تو وہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، انہیں تو کچھ بھی نہیں آکھیا، لفظ تو ایک بھی ادا، لیکن اس کا آنا جانا اتنا خطرناک تھا، اس کا بات کرنا ایسا تھا کہ اس نے دل کے کئی ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اس نے کہا میں ابا جی نے پوچھو نا، دسو جی ابا جی میں کیا کیا، تو انہیں کچھ بھی نہیں آکھیا، کی دسو، یہ بتائیں کہ جب تو آئی تھی تو تیرے تیور کیا تھے؟ قرآن مجید نے سمجھایا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہنے لگے وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، تیرے لفظ نہیں تیرا رویہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تیرے چہرے پر خوبصورتی بھی ہونی چاہیے، تیرے لہجے کے اندر حسن بھی ہونا چاہیے، تیرا انداز، اپنے انداز کو محبت والا بنایا جائے، اپنے لب و لہجے میں وہ خوبصورتی پیدا کی جائے کہ لوگ گرویدہ۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کے اپنا سارا ماحول خراب کر لیتے ہیں۔ بھئی دوسروں کا اثر لینا تھا یا امت مسلمہ نے اپنا اثر دوسروں کو دینا تھا؟ بجائے اس کے کہ ہمارا اس پہ اثر، میں سفر کر رہا تھا تو لمبا سفر تھا بڑا، تو ایک صاحب گاڑی کو غلط کراس کر گئے، غلط کراس بھی کر گئے، تھوڑی تنقید بھی کر گئے، تو ڈرائیور صاحب کا موڈ خراب ہو گیا۔ موڈ خراب ہو جائے تو موڈ خراب والے بندے کے ساتھ سفر کرنا، ہو بندہ آدھے گھنٹے میں تھک جاتا ہے، اس کا موڈ ہی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موڈ کا ٹھیک ہونا صحت کے ٹھیک ہونے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو موڈ خراب ہو گیا، اب وہ گاڑی جو ہے وہ چل تو رہی ہے پر اس کے اندر جو ماحول ہے نا وہ ایسے ہے جیسے جون جولائی کی گرمی پڑ رہی ہے۔ تو میں نے اس بچے سے کہا ذرا گاڑی سائڈ پہ کرو، اس نے گاڑی سائڈ پہ کی، تو میں کہا پتر تو اتو پانی لے تے پی تے موڈ صحیح کرو، تے انہیں جو کرنا سی وہ کر گیا، تے ایسا تے سفر کرنا ہے کہ نہیں۔ ایک بندے کی ایک تلخ بات کی وجہ سے نا ہو جاتی ہے اپنے رویے کو کبھی بھی خراب، اپنے رویے میں خوبصورتی آئیں گے نا بڑے لوگ، بڑی حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، رات کا ٹائم تھا، ایک رستے سے گزر رہے تھے، تو آدھی رات کے وقت ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں سڑک کنارے۔ اس زمانے میں لوگ کھڑاؤں پہنتے تھے، لکڑی کے جوتے، حضرت کا پیر آ گیا تو وہ اچانک ٹکر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں سارے لوگ، اس نے بھی وہی کہا، اس نے کہا اچانک وہ بزرگ اٹھے، سوئے ہوئے تھے، پیر پہ پیر آیا، تکلیف ہوئی تو کہنے لگے آپ اندھے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ چلو میں اگر اندھا ہوں تو آپ کو عقل نہیں ہے معاذ اللہ، آپ سڑک پہ سو رہے ہیں یا رستہ گزرنے کا، کیوں سو رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ اندھے؟ یہ مقام ہے کہ بندہ محبت والا ہے کہ تلخی والا ہے، اب سمجھ آتی ہے، روٹین میں تو سارے پیار کرتے ہیں، اب سمجھ آتی ہے۔ اس نے بات کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہنس پڑے،
یہاں ہسنا کمال ہے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں حضور نے سرخ دھاری دار چادر یہاں رکھی ہوئی تھی، حضور گزر رہے تھے، ایک شخص نے پکڑ کے چادر کو کھینچا، قریب محبوب کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا۔ جب حضور نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا جی میں کوئی بھیک لینے آیا تھا، کچھ عطا کر دیں۔ حضرت انس کہتے ہیں لوگوں میں قربان جاؤں، جب حضور نے بات سنی تو نبی کریم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہاں مسکرانا، کوئی زور سے دروازے پہ دستک دے دے تو اس فقیر کو خیرات کوئی نہیں ملتی، اس نے نشان ڈال دیا پر کریم مسکرا رہے ہیں، یہ انداز ہے انداز محبت۔ نبی کریم مسکرا رہے ہیں اور فرمایا دو پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکری کھڑی ہیں ساری اسے دے دو، دے دو ساری اسے۔ یہ انداز ہے کہ آپ اگر پیار والے ہیں تو پھر آپ صرف اپنوں کے لیے پیار والے ہیں، جو ہاتھ باندھ کے پیچھے چلتے ہیں فقط ان کے لیے پیار والے ہیں، جنہوں نے پوری فرما برداری کا اعلان کر دیا فقط ان کے لیے پیار والے ہیں۔ سنیے گا اور یاد رکھیے گا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ، میری بات بھی مکمل ہو گئی، سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا بندے، ہنس پڑے اور بزرگ کے کندھے پہ تھپکی دے کے کہنے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے۔ یہ کچھ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، بلکہ اور مثال دوں تو یہ جو کیتلی ہوتی ہے نا، یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے ہمیشہ۔ وہ جو ساتھ تھے نا دو تین سپاہی، انہوں نے نا تلواریں نکال دی، آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے گستاخ ہے، اسے قتل کریں گے۔ فرمایا کون سی گستاخی کی اس نے؟ کیسے سزا دیں گے، ماریں گے؟ فرمایا کوئی گستاخی نہیں، کیا ہوا؟ کہا جناب اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں اس نے تو نہیں کہا۔ کہ جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا۔ جناب کہا ہے؟ آپ فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہ حضور آپ سے بات کر رہا تھا۔ تو فرمانے لگے بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو مختصر سی بات ہے، ابھی آپ اندھے تو نہیں، تو اس کا جواب ہے نہیں مجھے نظر آتا ہے۔ تھوڑا سا نا لہجوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے شب و روز میں، اپنے انداز میں تھوڑے سے مزاج میں محبت ہو، تھوڑا طبیعت نرم ہو، تھوڑا جو قلب ہے، جو دل ہے، اس کے اندر کسی کے لیے گنجائش ہو۔ کیا کہتے ہیں ہمارے بزرگ؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں مکان ہی بڑے نہ بناؤ، دل بھی ذرا بڑے کرو۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں صرف زمینیں ہی نہ وسیع کرو، تھوڑا سا ظرف بھی بڑا کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے۔